پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے ایک پری اور اس کا وفادار گھوڑا۔ پیارے بچوں، دو پریاں اپنے گھر میں رہتی تھی، گھوڑوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ اپنے گھوڑوں کو انہوں نے اپنے ایک جگہ بنائی تھی جس میں انہوں نے بہت سارے گھوڑے رکھے ہوئے تھے، مگر کچھ گھوڑے پریوں سے محبت کرتے تھے اور پریاں بھی ان سے بہت پیار سے رہتی تھیں۔ وہ شہزاد پریوں کو ہر برے وقت کی خبر ذرا ضد کر کر بتاتے تھے، معمول سے کچھ عجیب حرکتیں کرتے تھے کہ پریوں کو معلوم پڑ جاتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ مگر ایک دن ایک پری پرستان جا رہی تھی، اس نے اپنے گھوڑے کو تیار کیا اور پوری طرح جب تیار ہو گیا تو اس نے اس پر سوار ہونے کی کوشش کی، مگر گھوڑا جانے کے لیے تیار نہ تھا اور گھوڑا ایک دم ٹانگ مار کر زمین پر بیٹھ جاتا تھا۔ پری نے بہت ڈنڈے لگائے، اس کو مارا پیٹا، مگر گھوڑا کسی قیمت بھی نہیں اٹھتا تھا۔ وہ تھوڑا سا چلتا تھا اور پھر فوراً پاؤں رگڑ کر زمین پر بیٹھ جاتا۔ پری نے جب دیکھا تو اس نے اتنا مارا گھوڑے کو کہ کیوں نہیں لے کر جاتا۔ پری کو بہت ضروری کام تھا اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے اس وفادار گھوڑے پر ہی جائے، مگر اسے ماجرا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھوڑا ایسے کیوں کر رہا تھا۔ پری نے دوسرا گھوڑا نکلوایا اور اس پر سوار ہو گئی۔ اپنے ساتھ کچھ ساز و سامان لادا پرستان جا رہی تھی کہ راستے میں پرستان کے کچھ ظالم لوگ جو وہاں اس پری کے دشمن تھے، انہوں نے پری کو گھیر لیا۔ پری کو گھیر کر انہوں نے فوری طور پر کچھ خنجر اور کینچیاں ان کے ہاتھوں میں تھی، انہوں نے پری کے پر کاٹنا شروع کر دیے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں پری حرکت نہیں کر سکتی تھی، پری تنہا کھڑی تھی، مگر وہ گھوڑا جیسے ہی انہوں نے پری کو پکڑا وہ واپس ہو گیا اور اس نے واپس جا کر اسی اپنے گھر میں پہنچ کر دوسری پری کو اشارہ دے دیا کہ میں تنہا رہ گیا ہوں، کہ پری وہاں غائب ہو گئی ہے۔ جب دوسری پری نے یہ تمام ماجرا دیکھا کہ پری واپس نہیں لوٹی اور گھوڑا اکیلا آ گیا، تو اس نے فوراً سے دوسرے گھوڑے نکلوائے اور ان پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف پرستان کی جانب چل پڑی۔ راستے میں کیا دیکھتی ہے کہ پری کے پر کٹے پڑے ہیں اور وہاں کوئی بھی موجود نہیں۔ پری پریشان ہو گئی، اس نے اپنے گھوڑوں سے کہا کہ کیا کروں میں، اب تو کوئی حل نہیں رہا۔ وہ پرستان پہنچی تو معلوم ہوا کہ پری تو یہاں آئی ہی نہیں۔ اب وہ اکیلی پری کیا کرتی؟ اس نے اپنے گھوڑوں کو کہا کہ انہی قدموں پر چل پڑو جہاں یہ لوگ کھڑے تھے، جس راستے پر یہ قدم چلتے ہیں تم انہی پر پاؤں رکھ دو۔ گھوڑے بہت سمجھدار تھے، وہ پری کا اشارہ سمجھتے تھے۔ اتنے عرصہ پریوں کے ساتھ رہنے سے ان کے دلوں میں وہ محبت تھی جو وہ پریوں کے چہرے پر پریشانی کو پڑھ لیتے تھے۔ انہوں نے فوراً سے اسی جانب گھوڑے دوڑا دیے۔ پری جب وہاں پہنچی تو اپنے خنجروں کے ساتھ اس نے ان پر وار کیے اور گھوڑے بھی طیش میں آ گئے۔ انہوں نے اپنی ٹانگوں سے ان لوگوں کو مارا پیٹا اور پری کو رہا کروا لیا۔ پری کو رہا تو کروا لیا، مگر پری زنجیروں میں جکڑی ہوئی ان کے ساتھ دوڑ رہی تھی اور اس کے پاؤں، پری کے پر تو کٹ چکے تھے مگر پاؤں بھی زخمی ہو گئے تھے، کیونکہ جس زنجیر سے وہ بندھی تھی وہ اس کے پاؤں پر لگتی تھی اور خون رسنے لگا۔ گھوڑوں نے جب دیکھا تو انہوں نے پری کو اپنے اوپر بٹھا لیا۔ ایک گھوڑے نے اپنی ٹانگوں سے اٹھا کر پری کو دوسرے گھوڑے کے اوپر بٹھایا اور وہ ساتھ ساتھ تیزی سے چلنے لگے۔ گھر پہنچے تو گھوڑوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو دونوں پریاں پریشان ہو گئی۔ اب اس پری کو جس کے پر کٹے تھے وہ بھی یہ ماجرا دیکھ کر رونے لگی۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کا وفادار گھوڑا اسے اسی وجہ سے وہاں لے کر نہیں جا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے دشمن راستے میں کھڑے ہیں۔ پری نے فوراً سے جا کر اس سے معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، میں نے تمہیں بہت مارا اور پیٹا تھا۔ مگر گھوڑا اس وقت رو رہا تھا، کیونکہ اسے اپنی نہیں، اسے پری کے پروں کے کٹنے کی بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اب پری بہت بدصورت نظر آ رہی تھی، ویسی نظر نہیں آ رہی تھی۔
پھر دوسری پری پرستان پہنچی اور پرستان کی ملکہ سے جا کر درخواست کی کہ میری پیاری پری جو دوسری بہن ہے اس کے پر کٹ چکی ہیں، اس پر کچھ ایسا اپنا منتر کیجیے کہ کسی طرح اس کے پر واپس لوٹ آئیں۔ پریوں کی ملکہ نے ایسے منتر اور پڑھائیاں کی کہ اس کے پر کچھ ہی دنوں میں واپس آنا شروع ہو گئے، مگر بہت سلو اس کے پروں نے گروتھ کی اور وہ پر اس کے واپس آ گئے۔ اب پری اپنے اس گھوڑے سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے دوبارہ زندگی بھر اپنے گھوڑے کو کبھی مارنے سے گریز کر لیا تھا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ وہ جتنا گھوڑے سے محبت کرتی تھی، گھوڑا اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا تھا۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔